کریم میں اور احادیث شریف میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام کے اندر مکمل طور سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ جو چیزیں ہمیں اچھی لگی اس کو تو ہم قبول کر لیں، جو چیزیں ہمارے دل پر ناگوار گزرے ہم اسے ترک کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کو قبول کرے وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، ہرگز اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جو قابل قبول ہے، جو سکہ رائج الوقت ہے، وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ جس طرح ہندوستان میں اب کسی بھی دوسرے ملک کا کرنسی لے کر کے آ جائے اور کسی دکاندار سے جائے اور کہیں کہ بھائی ہمیں یہ سامان دے دو، وہ نہیں دے گا ہم کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سکہ رائج الوقت ہندوستان کے اندر میں نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر وہی چیزیں مانی جائیں گی جو یہاں کے گورنمنٹ سے منظور ہے، جو انڈین کرنسی ہے۔ اگرچہ آپ کویت چلے جائیں تو دنیا کویت ہے، قطر ہے، یہ دنیا کی سب سے بیسٹ کرنسی مانی جاتی ہے اور وہاں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ لیکن جب اسی کو لے کر کے آپ یہاں چلے آئیں اور کسی دکاندار کے پاس جائیں، کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے قابل قبول دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو قبول کیا ہے، جس دن سے راضی ہوا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس وقت بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب پوری دنیا میں جہالت کا دور تھا اور لڑکیوں کو، بیٹیوں کو بہت ہی نیچا اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور بیٹیوں کو اس کا حق دیا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جب ہم غیر مسلم اقوام کے ساتھ رہنا شروع کیے تو دھیمے دھیمے جو اس کے اثرات تھے وہ ہمارے اندر سرایت کرنے شروع ہو گئے اور ہم بھی ان رسموں پر، ان رواجوں پر چلنا شروع کر دیے جو غیر مسلمین کے جو رواج ہیں، جیسے جہیز جیسی لعنت ہے، اس طرح کی جو دوسری وراثت سے محروم کرنا اپنی لڑکیوں کو، یہ سارے جو رواج ہیں ہم ان کا اثر قبول کرتے چلے گئے اور جو دین اسلام کا جو پیغام تھا، جس چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا، ہم اس چیز کو بھول گئے، ہم اس چیز سے دوری اختیار کر لیے۔ آج کتنے پرسنٹ ہے جو اپنے بیٹیوں کو، جو اپنے بہنوں کو، اپنی ماں کو وراثت کا حق دیتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتا ہے، جبکہ جہیز کا اسلام میں بہت زیادہ ممانعت ہے اور وراثت کا حکم شرعی ہے اور قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک مرد کا حصہ ہے، یعنی جو آدمی کا مال ہے، جو ترکہ چھوڑ رہا ہے والدین، اس کو 3 حصے کیے جائیں گے، 3 حصے میں سے 2 حصہ جو ہوگا وہ لڑکے کا ہوگا اور جو 1 حصہ ہوگا وہ لڑکی کا ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا للنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر، کہ جو بھی والدین وراثت چھوڑ کر کے جائیں، جو بھی چیز ترکہ چھوڑ کر کے جائے اس دنیا میں، تو اس کا جو حق ہے وہ عورتوں پر اس کا حق ہے۔ للنساء نصیب مما ترک الوالدان مما قل منه او كثر، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو،
اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے 10 روپے چھوڑ کر کے جائے یا 10 لاکھ چھوڑ کے جائے یا 10 کروڑ چھوڑ کر کے جائے، اس کے اندر جو لڑکیاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بہنیں ہیں، اس کا حق ہے۔ مما قل منه وكثر نصیبا مفروضا، اور کرے یہ ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے مشورہ کر کے بنا لیا ہے، بلکہ نہیں، یہ جو حصے ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے طے شدہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے یہ طے کر دیا ہے، یہ حصہ مقرر کر دیا ہے، اب اگر ہم اس سے روگردانی کرتے ہیں، ہم اس میں اس کا حصہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالی کے نافرمانی کرنے والے نہیں؟ کیا ہم مکمل طور سے دین اسلام میں داخل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ مکمل طور سے اسلام کے اندر داخل ہو جا، تو کیا یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے؟ جب تک ہم کمپلیٹلی اسلام کو فالو نہیں کرتے ہیں تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز میں، چاہے جب تک ہم زندہ ہیں، ہر چیز میں، ہر عمل میں، چاہے ہمیں مسجد میں آنا ہو، مسجد سے باہر جانا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، جاب ہو، کچھ بھی ہو، جب تک ہم اس میں دین اسلام کو فالو نہیں کریں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا اس چیز کو نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، اپنی عمل دوائیں گے، تب تک ہم صحیح طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا ضامن صرف اور صرف دین اسلام کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس دین سے کو قبول کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں تم سے، یعنی امتیوں سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کے کوئی دین اختیار کرتے ہیں، کسی اور رسم و رواج پر چل کر کے کامیابی کا سوچتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنت و نافل